يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، گزشتہ 2 ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا سے جانے کا تذکرہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے جاتے کیا کیا نصیحت ارشاد فرمائی تھی اور کن کن باتوں پر زور دیا گیا تھا، ان باتوں کا تذکرہ کیا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا سے جاتے جاتے بھی اپنی امت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سے معلوم کرایا تھا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تسلی بھیجی تھی کہ ہم آپ کی امت کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیا مقصد لے کر کے آئے تھے، آج آپ حضرات کے سامنے بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو کن مقاصد کے ساتھ دنیا میں بھیجا تھا۔ بڑے بڑے جو مقاصد ہیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس دنیا میں وہ 11 ہیں، اور ان 11 میں جن کا سب سے زیادہ مرتبہ ہے وہ 6 ہیں۔ ان 6 کے بارے میں ہی آپ حضرات کو سمجھایا جائے گا، آپ حضرات کے سامنے ان 6 چیزوں کو لایا جائے گا۔ آپ حضرات ان باتوں کو سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو بھی سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعثت نبی کا سب سے پہلا مقصد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں آنے کا یہ تھا، هو الذی بعث علیہم فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، کہ جو رسول بھیجا گیا ہے وہ اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اللہ کی کتاب کو پڑھے، تلاوت قرآن۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام امی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد ظاہر ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی اتنی زیادہ تلاوت کرتے تھے کہ راتوں رات اپنے نوافل میں، اپنی سنتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے۔ اس لیے پہلا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا کیا تھا؟ تلاوت۔ اس لیے ہمیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مقصد کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو بھی تلاوت قرآن پر لانا چاہیے۔ آج امت کا 99% طبقہ ایسا ہے جس کا قرآن صحیح نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں، لیکن جب آپ حضرات کسی قاری کے سامنے، کسی جاننے والے کے سامنے اپنے قرآن کا جائزہ لیں گے، اس وقت آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ آپ کا قرآن صحیح ہے یا اس میں کچھ کوتاہی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصد تلاوت تھا۔ ہم قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھتے ہیں جیسا کہ گھاس کاٹ رہے ہوں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو جس حسن و خوبصورتی سے پڑھا جائے گا اس پر اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کس حسن و خوبصورتی سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کس انداز سے قرآن کو سکھلایا تھا، ہم کو بھی وہی کوشش کرنی ہے اور قرآن پاک کی تصحیح کا نظم بنانا ہے۔ اور جو حضرات قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانتے ان حضرات کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم کو پڑھنا کیوں نہیں آتا۔
اس کو سیکھنے کی فکر ہونی چاہیے۔ اب آپ حضرات جتنے یہاں پر موجود ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کر بیٹھیں، بتائیں کہ کون کون آپ میں سے یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے قرآن کو سیکھیں؟ بتائیں کون کون چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں، ذرا حرکت لائے اپنے آپ کو۔ کون کون چاہتا ہے کہ اللہ کے قرآن کو سیکھے؟ آدھوں کے ہاتھ نیچے اور آدھے سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کہیں۔ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں کہ کون کون چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو سیکھیں؟ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اس کی فکر کریں، اور فکر کرنا یہ ہوگا کہ جو بھی حافظ صاحب آپ کو ملے آپ اس کو پکڑیں اور اپنی ایک آیت یا نماز میں پڑھنے والی صورتیں صحیح کرائیں۔ کم از کم پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، جو قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے، تاکہ ہماری نماز بھی صحیح ہو، ان صورتوں کی تصحیح تو ہو جائے۔ تو ان صورتوں کی تصحیح کا نظم بنائیں، اور کسی بھی حافظ صاحب کے سامنے، امام کے سامنے، کسی مولوی صاحب کے سامنے، یا جس کا قرآن صحیح ہو اس کے سامنے اپنی صورتوں کی تصحیح کرائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ دوسرا مقصد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں آنے کا تھا تعلیم کتاب اور حکمت، اور تیسرا مقصد حکمت، یعنی نماز کس انداز سے پڑھنی ہے یہ قرآن میں تذکرہ نہیں ہے، کہ آپ کو نیت کیسے باندھنی ہے، اور قرآن پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، رکوع کی تسبیح کیا ہے، یہ قرآن میں تذکرہ نہیں ہے۔ اس کی تعلیم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، اس کا وسیلہ اور اس کا واسطہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بنے ہیں۔ تو دوسرا مقصد تھا تعلیم، یعنی سیکھنا کہ ہم کو نماز پڑھنی ہے۔ قرآن نے تو تذکرہ کر دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کرو، لیکن نماز پڑھنی کیسی ہے اس کا تذکرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے ذریعے سے بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے بتلایا کہ نماز اس انداز سے پڑھنی ہے۔ تو تعلیم، سیکھنا اور سکھانا۔ اور تیسرا مقصد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا حکمت، کہ حکمت کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ آپ اس انداز سے لوگوں کے سامنے پیش آئے کہ وہ سیکھنے کے بجائے آپ کے پاس سے بھاگ جائے۔ تو نرم انداز سے لوگوں کو اپنے ساتھ بلانا، حکمت کے ساتھ ان کو سکھلانا، حکمت کے ساتھ ان کو تعلیم دینا۔ اور چوتھا مقصد تھا تزکیہ، کہ لوگوں کے دل کو صاف کرنا، کہ اپنے اندر سے، اپنے دل کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں ان تمام کو اکھاڑ کر کے پھینکنا۔ اگر ہمارے اندر یہ بیماری ہے کہ ہم کسی کی چغل خوری کرتے ہیں تو چغل خوری کو بند کرنا۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ بیماری ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ بولنا بند کرنا۔ اور اگر ہمارے دل کے اندر یہ بیماری ہے کہ ہم کسی سے حسد کرتے ہیں، ہم کسی کو گالی دیتے ہیں یا کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، ان تمام چیزوں سے باز آنا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ، یعنی اپنے دل کو صاف کرنا، اپنے دل کو صاف کرنا۔ اور پانچواں مقصد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں مکارم الاخلاق، کہ اخلاق کو سنوارنا، اپنے اخلاق کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا۔ اور اخلاق کا دوسرا نام ہے صبر، کہ اگر کسی نے ہم کو گالی دی ہے تو ہمارا اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ اس پر صبر کرے اور اس کو آگے سے دوس پلٹ کر کے گالی نہ دے، گالم گلوچ نہ کرے یا مار پٹائی نہ کرے۔ اگر ہمارے سامنے ہم کو کوئی ایک تھپڑ مار دے تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس تھپڑ کو سہ لیں اور صبر کر لیں، اس لیے کہ صبر اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ دیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور چھٹا مقصد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں آنے کا یہ تھا کہ دنیا کے اندر جو ڈھول ڈھمکا ہے، باجا ہے یا گانے کے آلات ہیں، ان تمام آلات کو توڑ کر کے پھینکنا۔ حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں کہ مزامیر کے تار کو توڑنا، یہ چھٹا مقصد تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں آنے کا۔ اب ذرا آپ اپنے محلے کا، اپنے گھروں کا، اپنے خود کا جائزہ لے، کیا ہم ان چیزوں سے باز آئے ہیں؟ کیا ہمارے گھر میں ٹی وی ہے؟ اور ٹی وی ہے تو وہ کس کام میں آتا ہے؟ کیا وہ تعلیم دیتا ہے ہمیں اچھائیوں کی یا تعلیم دیتا ہے برائیوں کی؟ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آنے کا چھٹا مقصد یہ تھا
کہ اس ڈھول ڈھمکے کے جتنے آلات ہیں ان تمام کو اکھاڑ کر کے پھینکنا، تو ہم اپنے گھروں میں ان آلات کو کیسے رکھے ہوئے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر تو زمانہ آ گیا ہے کہ ہمارے جیب کے اندر ٹی وی ہے، ہماری جیب کے اندر ہم ٹی وی لے کر کے گھوم رہے ہیں، جب دل چاہتا ہے اس میں گانا لگاتے اور اپنے کانوں کی سماعت کو بجھاتے ہیں۔ اگر اپنے کانوں کی سماعت کو اچھا بنانا ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا مقصد جو تھا دنیا میں آنے کا، تلاوت قرآن، ذرا قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لائیے، اپنے موبائل میں قرآن کریم کی تلاوت لگائیے، اس کو سنیے، اپنے ہاتھ میں قرآن لیجئے، قرآن دیکھ کر کے پڑھیے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ہمارے نوجوان، ہمارے بڑے سب کے سب گانے اور بجانے میں مست ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مقاصد کو اپنے سامنے رکھے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی نیت کرے اور کوشش کرے۔